نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا اور ایک ایسا مہینہ جو کہ فضیلت والا مہینہ تھا، جو کہ رحمت اور بخشش کا مہینہ تھا، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت کی خصوصی رحمت اور توجہ مسلمانوں کو حاصل تھی، اور جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، ذکر و عبادت میں مشغول ہونے کی توفیق عطا فرمائی، تو ایک ایسا مہینہ ہم سے رخصت ہوا کہ جو بہت ہی فضیلت والا تھا، اہمیت کا حامل تھا، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے پورے سال کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کا دار و مدار کسی نہ کسی درجے میں اس مہینے پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے میں بھوک پیاس برداشت کرنے کی مشق کروائی، عبادت کی مشق ہم سے کروائی گئی۔ تو جس نے رمضان المبارک کا مہینہ اہتمام کے ساتھ گزارا اور عبادت کی طرف اپنا دل لگانے کی کوشش کی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے پورا سال نیک اعمال میں ترقی بھی عطا فرمائیں گے اور اس کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ پھر یہ برکت والا مہینہ، یہ عظمت والا مہینہ، یہ مغفرت والا مہینہ، یہ بخشش والا مہینہ اختتام پذیر ہوا، اور اس کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کا تحفہ عطا کیا، اور مسلمانوں کی عید دیگر تمام طبقات سے، تمام مذاہب سے اور تمام اقوام سے اس وجہ سے بھی مختلف ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالی ہمیں حقیقی خوشی عطا فرماتے ہیں۔ عبادت کر کے جو خوشی انسان کو حاصل ہوتی ہے، اس کے صلے میں اللہ رب العزت عید کا تحفہ عطا فرماتے ہیں، اور یہ عید کا دن ایسا دن ہے کہ اللہ رب العزت اس دن مسلمان کو روحانی خوشی بھی عطا فرماتے ہیں اور جسمانی خوشی بھی عطا فرماتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، عام دنوں سے بڑھ کر اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں، تلاوت کی توفیق مل جانا، ذکر و عبادت میں خود کو مشغول کرنا، تو اس لحاظ سے ایک روحانی سکون ملتا ہے اور روحانی خوشی عطا ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کا حکم پورا کیا، اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے کھانا پینا چھوڑا، اپنی خواہشات پر قابو پایا اور گناہوں سے ہم بچے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ تو یہ چیز انسان کو روحانی طور پر تسکین اور خوشی کا باعث ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی خوشی بھی اس اعتبار سے
کہ پورا مہینہ ہم نے اپنی اوپر قابو رکھا، بھوک پیاس کو برداشت کیا، اور اپنے جسم کو جن چیزوں کی عادت نہیں بھی تھی ان کو بھی عادی بنایا، کھانے پینے سے رکے رہے، اسی طرح اضافی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھا، تراویح کی نماز پڑھی، تو انسان کا جسم کچھ مجاہدات کو برداشت کرتا ہے، ان کا سامنا کرتا ہے، اپنے نفس پر جبر کر کے بعض کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے مسلمان رمضان کے مہینے میں کچھ اضافی مشقت مجاہدہ برداشت کرتا ہے، اس کے صلے میں عید کے دن اللہ رب العزت اس کو خوشی عطا فرماتے ہیں کہ آپ نے جو پورا مہینہ اپنے آپ کو پابند رکھا ہے، آپ نے پورا مہینہ اپنے آپ کو روکے رکھا ہے بہت سے جائز امور سے بھی، تو آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دے دی کہ آپ نے افطار کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حقیقی طور پر خوشی عطا فرما دی۔ تو اس لحاظ سے مسلمانوں کی خوشی، مسلمانوں کی عید زیادہ اہم اور زیادہ افضل ہے کہ اس میں حقیقت میں مسلمانوں کو خوشی ملتی ہے، اور اس خوشی کے موقع پر ان کو عید عطا کی جاتی ہے، برخلاف دوسری اقوام کے کہ ان کے ہاں ہر مرتبہ وہ واقعہ دوبارہ نہیں ہوتا۔ مسلمان جب عید مناتا ہے، وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، وہ تراویح کی نماز پڑھتا ہے، وہ پورا مہینہ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے، خود کو تھکاتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو آزادی عطا فرماتے ہیں اور اس کو عید کا دن عطا فرماتے ہیں۔ تو ہر عید مسلمان کے لیے ایک نئی خوشی لے کر آتی ہے، اور حقیقی خوشی لے کر آتی ہے، جبکہ دیگر تہوار کو ان دنوں میں بتکلف لوگ خوشی مناتے ہیں، حقیقت میں وہ خوشی کا موقع ان کے لیے نہیں بھی ہوتا، لیکن وہ تکلف کر کے اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ عبادت کرنے کے بعد مسلمانوں کو عبادت ہی کے ذریعے ان کو خوشی بھی عطا کی۔ اب یہ خوشی عطا کی، یہ کن لوگوں کے لیے حقیقی خوشی ہے؟ کہ جن لوگوں نے رمضان کو حقیقت میں صحیح طور پر ادا کیا ہے، صحیح طور سے گزارا ہے، روزے رکھے ہیں، عبادت کی ہے، اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے، اپنی اصلاح کی فکر کی ہے، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حقیقی خوشی عید کے دن رکھی ہے۔ جبکہ ایسے لوگ کہ جو رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتے یا عبادت کی طرف نہیں آتے، نماز ادا نہیں کرتے، تو ان کے لیے یہ حقیقی خوشی نہیں ہے۔ ان کے لیے عید اور بغیر عید یہ سب دن ان کے لیے ایک جیسے ہیں اور برابر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اعمال کے بدلے میں یہ حقیقی خوشی کا دن نصیب کیا۔ اب وہ اعمال اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہمارے اعمال اس درجے کے نہیں ہیں کہ ہم ان کو اللہ کے حضور پیش کر سکیں۔ ہر شخص اپنے حالات سے خوب واقف ہے کہ میں کس درجے کی عبادت کر رہا ہوں، میں کس طریقے سے نماز ادا کر رہا ہوں، میری نماز میں سستی بھی ہے، میری نماز میں خشوع و خضوع بھی نہیں ہے، میری نماز میں دنیا جہان کے خیالات بھی ہیں، اور میری نماز اس معیار کو پورا نہیں اترتی جو اللہ رب العزت ہم سے چاہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے روزے کی بھی کیفیت ہے کہ میرا روزہ اس معیار کا نہیں ہو سکا کہ جیسا اللہ کو منظور تھا، جو اللہ کو مطلوب تھا کہ میں اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرتا، میں اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتا، میرے سارے جسم کے تمام اعضاء کا روزہ ہوتا، اور میں ان تمام پابندیوں کو اختیار کر کے صبح سے شام تک روزہ رکھتا، تو وہ روزہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا، اگرچہ میری عبادت، میرے معاملات، میرے اعمال اس درجے کے نہیں ہیں کہ وہ اللہ کے حضور ان کو پیش کیا جا سکے، لیکن اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے، اللہ کی بخشش اور رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس کی امید رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اعمال ہم سے قبول کر لیے ہوں گے۔ ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہم سے وہ ٹوٹے پھوٹے اعمال کو منظور فرما لے، قبول کر لے۔ عید کے دن اللہ رب العزت جب مسلمان نکلتے ہیں عیدگاہ کی طرف اور اللہ کے حضور 2 رکعت عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جب پیش ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، ان کے اس اجتماع کو دیکھ کر
اللہ رب العزت فرشتوں سے عرض کرتے ہیں، وہی فرشتے کہ جنہوں نے انسان کی پیدائش پر اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ فساد کرے گا، یہ خون خرابہ کرے گا، آپ کی عبادت کے لیے ہم کافی ہیں، ان کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت فخر فرماتے ہیں اور ان کے سامنے یہ اعلان فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے میرے سامنے پیش ہو رہے ہیں، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص مزدوری کرتا ہے اور وہ پوری مزدوری کرتا ہے، اب اس کا کیا صلہ بنتا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو شخص اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے اس کا صلہ یہ ہے کہ اس کو فوراً سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے۔ تو اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ ان میرے بندوں نے میرے کہنے پر، میرے حکم پر چلتے ہوئے، میرے حکم کے مطابق بھوک پیاس برداشت کی، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھا اور گناہوں سے بچتے رہے اور میری عبادت کرتے رہے، اس طریقے پر انہوں نے پورا مہینہ گزارا، اپنے آپ کو پابند رکھا اور میرے حکموں کے مطابق چلتے رہے۔ آج میں تم فرشتوں کو گواہ بنا کے اعلان کرتا ہوں کہ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، یہ مجھ سے جس چیز کو طلب کر رہے ہیں وہ میں نے عطا کرتا ہوں اور میں ان سب کی بخشش کرتا ہوں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جب ان لوگ عیدگاہ سے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کر چکے ہوتے ہیں اور وہ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں انعام پر انعام دیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اب اس پر ہمارا کیا کام بنتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بنیں، اپنے اعمال پر غرور نہ کریں اور اپنے کیے ہوئے اعمال سے مایوس بھی نہ ہوں، یہ دونوں باتیں نامناسب ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ عمل کچھ نہیں کرتا اور اعمال میں انتہائی سست ہے، کوئی عمل نہیں کرتا، لیکن اللہ کی طرف امید لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ مجھے معاف کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، وہ مجھے بخش بھی دے گا، معاف بھی کرے گا، جنت میں بھی داخل کر دے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسا شخص دھوکے میں ہے، وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے کہ کر کچھ بھی نہیں رہا، عمل سے دور ہے اور امیدیں اللہ سے لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ مجھے بخش بھی دے گا اور جنت میں بھی داخل کر دے گا۔ ایسا شخص دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص کہ جو عمل کرتا ہے اور پھر اس عمل کو یہ سمجھتا ہے کہ میرے یہ اعمال مجھے پار لگائیں گے، میرے یہ اعمال مجھے جنت میں داخل کریں گے اور یہ میرے اعمال ہیں کہ جن کو میں پیش کر کے اللہ کے حضور سرخرو ہو جاؤں گا، صرف اس پر تکیہ کیے ہوئے ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا شخص بھی دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اعمال کرتا ہے لیکن انہی اعمال کو انہی پر اعتماد کرتا ہے کہ یہی اعمال مجھے پار لگائیں گے۔ فرمایا کہ یہ شخص بھی دھوکے میں ہے، اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ عمل کیا جائے اور اس عمل کرنے کے بعد نتیجہ اور قبولیت اللہ کے حضور چھوڑ دیا جائے اس کو، اور اللہ سے امید لگائی جائے کہ اللہ تعالیٰ میرے ان اعمال کو قبول کرے گا اپنی رحمت سے، اپنی بخشش سے۔ میرا عمل اس قابل نہیں ہے، میرا عمل اس معیار کا نہیں ہے، اس لیول کا نہیں ہے، لہٰذا میرا کام تھا عمل کرنا، جس درجے میں ہو گیا میں کوشش کر رہا ہوں، اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن امید میں اللہ سے لگاؤں گا۔ بخشش دینے والا، قبول کرنے والا وہ اللہ رب العزت ہے، اور وہ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول کر لے تو اس کی عنایت ہے، اس کا بڑا احسان ہے۔ تو اعمال جو ہوئے ٹوٹے پھوٹے، ان پر اللہ سے امید رکھنی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے وہ قبول فرما لیں، اور اللہ تعالی ہمیں مزید ان اعمال کو جاری رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب رمضان کا مہینہ ہم سے چلا گیا، لیکن یہ رمضان کا مہینہ ہمیں جاتے ہوئے کچھ دے کر گیا ہوگا، ہمارا نقصان اس نے کچھ نہیں کیا ہوگا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں عبادت کا ذوق شوق دے کر گیا۔ اس رمضان کے مہینے نے ہمیں رب کی خاطر اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بھوک پیاس برداشت کرنا سکھایا۔ اس رمضان کے مہینے نے ہمیں صبر کرنا سکھایا۔ اس رمضان کے مہینے نے ہمیں اللہ کے حضور عبادت کرنا سکھایا اور اضافی عبادت کرنا سکھایا۔
اس رمضان کے مہینے نے ہمیں تراویح کی لذت عطا کی، اس رمضان کے مہینے نے ہمیں تہجد کے نوافل عطا کیے، اس رمضان کی برکت سے ہم نے سحری اور افطاری کے اوقات میں اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے معافی مانگی، اللہ سے دعا کی، اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے گڑ گڑا کے معافی کے طلبگار ہوئے۔ یہ رمضان ہی کے مہینے میں ہمیں شب قدر کا تحفہ عطا ہوا، رمضان ہی کی برکت سے ہمیں کچھ لوگوں کو اعتکاف کی توفیق ملی۔ تو یہ مہینہ ہم سے اگرچہ رخصت ہو گیا، لیکن اگر ہم غور کریں تو یہ بہت کچھ ہمیں دے کر گیا۔ اب یہ رمضان کا مہینہ ہمیں بہت کچھ دے کر گیا، تو اس دیے ہوئے کو ہم نے سنبھال کے بھی رکھنا ہے۔ دو کام کرنے ہوں گے، ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور دوسرا یہ کہ ان اعمال کی حفاظت کی فکر کریں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ، تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور بضرور اس میں اضافہ کر دوں گا، تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ میری دی ہوئی نعمتوں کو تم میرے حکم کے مطابق استعمال کرو گے، میری نافرمانی کے کاموں میں استعمال نہیں کرو گے، اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، ان نعمتوں کی مقدار میں بھی اضافہ کر دوں گا، اور ان نعمتوں کے زیادتی بھی اس میں کر دوں گا، بڑھا دوں گا، ہمیشگی دے دوں گا، اور وہ نعمتیں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا کر دوں گا، اس کا اجر عطا کر دوں گا، اس میں برکت عطا کر دوں گا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ تم شکر گزار بنو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَأَزِيدَنَّكُمْ مطلب یہ ہے کہ ضرور بضرور میں اس میں اضافہ کروں گا۔ یہ جو لام ہے تاکید کے لیے لایا جاتا ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو گے یقیناً اور ضرور بضرور میں اس میں اضافہ کروں گا۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمت، سب سے بڑی نعمت تو یہ ہمیں رمضان کی نعمت ملی، پھر اس میں بہت سارے اعمال اللہ نے کرنے کی توفیق دی، تو یہ سب اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، کہ قوم سے فرمایا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم، جب تم پر اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت کی، یہ تمہیں انعام دیا، یہ تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا کہ اذ انجاکم من آل فرعون، تمہیں نجات دی آل فرعون سے۔ وہ کیا کرتا تھا؟ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، لڑکیوں کو باقی رکھتا تھا ان سے خدمت لینے کے لیے، ان سے کام لینے کے لیے، اور یہ بہت سخت قسم کا عذاب تھا جو بنی اسرائیل پر مسلط ہو چکا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عذاب دور کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ، اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا واضح طور پر کہ اگر تم نعمتوں پر شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اس میں ضرور بضرور اضافہ کر دوں گا، ان نعمتوں کو بڑھا دوں گا، ان نعمتوں کو ان میں زیادتی کروں گا، ان میں اضافہ کروں گا، اور تمہیں ان کی برکات عطا کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم انکار کرو گے، ناشکری کرو گے، میری ان نعمتوں کی ناشکری کرو گے، اور میری ان نعمتوں کو میری نافرمانی والے کاموں میں لگاؤ گے، یہ بھی ناشکری ہے، تو اگر میری نافرمانی میں ان میری دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرو گے تو تم انکار کرنے والوں میں شمار ہوگے، کفر کرنے والوں میں شمار ہوگے، تو پھر یاد رکھنا ان عذابی لشدید، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، بڑا دردناک ہے، میری پکڑ بھی پھر بڑی سخت ہے، اور جب میری پکڑ آئے گی تو پھر تمہارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوگا، بھاگ نہیں سکو گے، کہیں چھپ نہیں سکو گے پھر اس سے۔ تو میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرو، ان نعمتوں پر میں تمہیں اضافہ بھی کروں گا، اس میں زیادتی کروں گا، تمہیں عطا بھی کروں گا، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو میں تم پر پھر عذاب شدید نازل کروں گا۔ ان عذابی لشدید، یاد رکھنا میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور وہ عذاب کیا ہوگا؟ دنیا میں وہ عذاب یہ ہوگا کہ تم سے وہ نعمت چھین لی جائے گی۔ سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا کہ تمہیں جو نعمت دی تھی وہ نعمت چھین لی جائے گی۔
یا ایسا ہو جائے گا کہ تم اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکو گے، اس نعمت کے فوائد سے، نفع سے تم محروم ہو جاؤ گے، اور آخرت میں جو عذاب ملے گا وہ الگ سے ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی ناشکری سے ہم نے بچنا ہے، اور اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے، تاکہ اللہ تعالی ہمارے اوپر جو نعمت کی اللہ نے اس میں اور اضافہ فرمائیں، اور یہ نعمت ہمیں ہمیشہ حاصل رہے اور جاری رہے، اس کے فوائد ہمارے ساتھ جاری رہیں۔ پھر دوسری چیز جو ہمارے کرنے کی ہے، ایک تو میں نے عرض کر دیا شکر ادا کرنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان اعمال کی حفاظت کی فکر کرنی ہے۔ الحمدللہ رمضان کے مہینے میں ایک ماحول ہوتا ہے، ایک فضا ہوتی ہے، عام دنوں میں اس معیار کا انسان عبادت نہیں کر سکتا، وقت نہیں نکال سکتا۔ رمضان کی خصوصی برکات ہوتی ہیں، وقت میں برکت ہوتی ہے، اور ایک خصوصی کوئی اللہ کی طرف سے ایسی فضا بنی ہوتی ہے کہ انسان عبادت بھی کر لیتا ہے، بھوک پیاس بھی برداشت کر لیتا ہے، صبح اٹھ بھی جاتا ہے، رات کو قیام اللیل بھی کر لیتا ہے، تراویح کے لیے بھی اللہ ہمت استقامت دے دیتے ہیں، توفیق دے دیتے ہیں۔ تو یہ سارے اعمال جو رمضان میں ہو رہے ہوتے ہیں، ان اعمال کی حفاظت کیسے کرنی ہے کہ ان اعمال کو جاری رکھنا ہے، ان کو چھوڑ نہیں دینا۔ اور یہ جو مزاج ہے کہ رمضان کی شروع میں عبادت کی طرف لگ جانا، مسجدوں کا رخ کر لینا، اور رمضان کے ختم پر واپس پھر غائب ہو جانا اور منظر عام سے لوٹ جانا، چلے جانا، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ یہ گویا کہ ہم یہ عیسائیوں کی تقلید کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ایک دن رکھا ہفتے میں عبادت کے لیے، ہم نے بھی ایک دن رکھ لیا جمعے کا، انہوں نے اتوار کا دن رکھا، ہم نے جمعے کا دن رکھ لیا، اور ہم نے سال بھر میں ایک مہینہ رکھ لیا رمضان کا۔ تو یہ تو ہم عیسائیت کی پیروی میں چل رہے ہیں اور یہودیت کی پیروی میں چل رہے ہیں، جنہوں نے عبادت کو اپنے روزمرہ کے معاملات سے الگ رکھا اور مخصوص ایام میں، مخصوص اوقات میں عبادت کی، اور باقی اپنی مرضی اور عیاشی کی زندگی گزاری۔ تو آج ہم مسلمانوں نے بھی اسی رویے کو اپنا رکھا ہے، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین، جو طریقہ کار ہمیں دے کر گئے ہیں، وہ مخصوص اوقات کے لیے نہیں ہے، وہ مخصوص مہینوں کے لیے نہیں ہے۔ ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا کاروبار، ہمارے معاملات، ہمارا رہن سہن، ہماری شادی، ہمارا غم، تمام جتنے بھی امور ہیں ہماری زندگی کے، وہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے کہ کس موقع پر کیا کرنا ہے، اور کون سا عمل مسنون ہے اور کون سے امور ناجائز ہیں۔ یہ ساری کیفیات یہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں، اور رمضان کے بابرکت مہینے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی، جو اعمال ہم کرتے رہے، ان اعمال کو جاری و ساری رکھنا، اس کی ہم فکر کریں کہ وہ اعمال ہم سے ضائع نہ ہو جائیں۔ رمضان میں ہم روزہ رکھتے رہے تو روایات میں آتا ہے کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے، اس کو پورا سال روزے رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو چونکہ پورا مہینہ روزے رکھے، ایک مزاج بنا ہوا ہے، ایک عادت بنی ہوئی ہے، تو فوراً سے ان 6 ایام کے روزے بھی رکھ لینے چاہیے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جو مزاج بنا ہوا ہے، اس بنے ہوئے مزاج، اس بنی ہوئی عادت کو، اس سے پہلے کہ یہ عادت پھر پرانی کیفیت میں آ جائے، تو اس سے پہلے ان 6 روزوں کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ اور اسی طرح رمضان میں ہم نماز کی توفیق ملتی رہی، نوافل کی توفیق ملتی رہی، صلاۃ تراویح کی توفیق ملتی رہی، تو اس کو ہم جاری رکھیں۔ نماز میں تو کسی طور پر کوتاہی ویسے بھی نہیں کر سکتے، اور نماز کے بغیر تو اسلام ہی کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت جاری رکھیں۔ تو ان اعمال کی حفاظت، اس کی بھی ہمیں فکر کرنی ہوگی۔ رمضان کے مہینے میں سورہ مومنون کے ابتدائی آیات پر
بیانات ہوتے رہے جس میں اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات بیان فرمائی، اور یہاں اکٹھی 7 صفات اللہ رب العزت نے بیان کی، ان پر فردن فردن رمضان کے چاروں جو جمعے گزرے ان پر بات ہوتی رہی، اور آخری جو صفت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بیان فرمائی وہ ہے نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، ایمان والے وہ ہیں، کامل مومن وہ ہیں، فلاح پا جانے والے مومن وہ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آج کے دن کی مناسبت سے اس آیت پر اگر ہم غور کریں تو گویا کہ اللہ رب العزت ہم سے یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح تم نے رمضان میں نماز پڑھی، عبادت کی، نوافل ادا کیے، تراویح کی نماز پڑھی، تو ان نمازوں کی اب حفاظت بھی کرنی ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ نہیں عرض کیا، یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ نماز کا پڑھنا یہ تو طے شدہ ہے، نماز کا نہ پڑھنے کا تو اسلام میں تصور ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہم اس صدی میں کوئی ایسے مسلمان پیدا ہو گئے کہ جو نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں اور خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، ورنہ اسلام نماز کے بغیر کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام کا۔ تو اللہ رب العزت یہ نہیں فرماتے کہ نماز پڑھتے ہیں اور کوئی بڑا احسان کرتے ہیں نماز پڑھ کے، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ان صفات میں جو پہلی صفت بیان فرمائی وہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اور آخری صفت بیان فرمائی والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ان 7 صفات میں جو پہلی صفت بیان کی وہ بھی نماز کی، اور آخری صفت وہ بھی نماز کی، گویا کہ جس کی ابتدا بھی نماز سے ہوئی، انتہا بھی نماز پہ ہوئی، جس نے نماز کو قائم کر لیا، جس نے نماز کو مضبوط کر لیا، جس نے نماز کے اوقات کو محفوظ کر لیا، جس نے اپنی نماز کی پابندی کر لی، گویا کہ وہ کامل مومن ہے، اور اس کو دیگر صفات بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ ان کے درمیان جتنی صفات آتی ہیں، اول آخر اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا، نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور آخر میں فرمایا نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو بیچ کی جتنی صفات ہیں اس نماز کو قائم کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی، ان کی بھی توفیق عطا فرما دیں گے۔ وہ کون سی صفات ہیں؟ ایک تو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں سے بچتے ہیں، فضول کاموں میں اپنے آپ کو، اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، بیکار اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ اور تیسری چیز تزکیہ کرتے ہیں، اپنے مال کا بھی تزکیہ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنی جانوں کا بھی تزکیہ کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت بیان کی کہ فحاشی سے بچتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور حلال رستہ اختیار کرتے ہیں، نکاح کا رستہ اختیار کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں۔ پانچویں صفت بیان کی والذین هم لاماناتہم، اور چھٹی وعہدہم راعون، امانت کی بھی حفاظت کرتے ہیں، خیانت سے بچتے ہیں، اور اپنے وعدے کی بھی پاسداری کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اور ساتویں صفت بیان کی والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب نماز کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ نماز کے ایک تو نماز کی پابندی کرنی ہے، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، اور اس پابندی میں نماز کے اوقات کو بھی پابند کرنا ہے، سستی سے بچنا ہے، وقت سے بے وقت کر کے نماز پڑھنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق کی نماز قرار دیا کہ ایک شخص بیٹھا رہتا ہے، سکون سے بیٹھا ہوا ہے، سستی سے بیٹھا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے، عصر کا وقت ہو جاتا ہے، وہ بیٹھا رہتا ہے، بجائے نماز ادا کرنے کے وہ سستی سے وقت گزارتا رہتا ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب چلا جاتا ہے، اور مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت اٹھتا ہے اور 4 ڈھونگے مارتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کی نماز کو فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے، جو وقت سے بلا وجہ تاخیر کر کے
اور سستی کی وجہ سے وقت سے بے وقت کر کے نماز کو ادا کرتا ہے، تو ایسے ہی نماز کو اگرچہ ادا کر لیتا ہے لیکن فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے۔ تو نماز کے اوقات کی بھی پابندی کرنی ہے، اوقات کا بھی تحفظ کرنا ہے، وقت پر ادا کرنی ہے، اور پھر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ مردوں کے لیے حکم کیا ہے کہ ان کی نماز با جماعت ہے، مسجد میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں سوچ لینی چاہیے۔ اگر مسجد سے ہم دور ہوں اور مسجد کا رخ نہ کر سکتے ہوں تو ہمیں فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سوچ لینی چاہیے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے میں چند نوجوانوں کو اکٹھا کروں اور اپنے ساتھ ایندھن لوں اور اس ایندھن کے ساتھ جا کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ جو بلا عذر مسجد نہیں آتے اور نماز نہیں پڑھتے۔ اب یہ کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو کہ رحمت للعالمین ہیں، جو اس درجے کے شفیق اور مہربان ہیں کہ کائنات میں ان جیسا ظرف کسی کا نہیں ہے، حوصلہ کسی کا نہیں ہے، ایسی رحمت، ایسی بخشش اور ایسا شفیق روئے زمین پر کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہ مشفق رسول، وہ معاف کرنے والا رسول، اور وہ امت کے لیے راتوں کو رونے والا رسول، اور وہ رسول کہ جو امت کو حوض کوثر پر بھی نہیں بھولے گا، جو میدان محشر میں بھی نہیں بھولے گا، جو پل صراط پر بھی اپنی امت کو نہیں تنہا چھوڑے گا، وہ رسول کہ جس نے روز محشر بھی یا ربی امتی امتی کی صدائیں لگانی ہیں، جس وقت تمام انبیاء نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، اپنی پریشانی میں ہوگا، اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی فکر کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی جملہ ہوگا، یا ربی امتی یا ربی امتی، اے اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو معاف کر دے۔ وہ شفیق اور مہربان رسول وہ کیا فرما رہے ہیں نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں؟ کیا فرما رہے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کروں، وہ نماز پڑھائے، اور میں جا کر دیکھوں کہ جو لوگ نماز کے لیے نہیں آ رہے، جو لوگ مسجد کا رخ نہیں کر رہے، جو مسجد کو آنا گوارا نہیں کرتے، میں ان اپنے ساتھ چند نوجوانوں کو لوں اور ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں کہ وہ اس درجے کا گناہ کر رہے ہیں کہ انہیں کوئی جینے کا حق نہیں ہے، دنیا میں رہنے کا انہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اس درجے کی نماز کی اتنی اہمیت ہے، اور آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں نماز کی کیا ویلیو ہے، کیا قدر ہے۔ معمولی باتوں پر ہم بڑے آرام سے نماز کو قضا بھی کر دیتے ہیں، چھوڑ ہی دیتے ہیں، ترک ہی کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جنازہ پڑھنے کی اہمیت ہے، اور وہاں پر حاضری چونکہ لگانی ہوتی ہے، تو وہاں تو ہم سر کے بل بھی چل کے جاتے ہیں، ہمیں اسٹریچر پر بھی پڑے ہوں تو ہم کہتے ہیں ہمیں جنازہ گاہ پہنچا دو، ہم نے فلاں کے جنازے میں شرکت کرنی ہے، حالانکہ وہ فرض کفایہ ہے۔ چند لوگ محلے کے اکٹھے ہو کر اگر نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، لیکن اس جنازے کے لیے ہم دوسرے ملک سے ہم آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، دوسرے شہر سے بھی آتے ہیں، جہاز کے ذریعے آتے ہیں، اسپیشل گاڑی کر کے آتے ہیں، اور جتنا ہم سے اہتمام ہو سکتا ہے کرتے ہیں ہم، کیوں کہ اس میت کے ورثاء کے سامنے حاضری لگانی ہوتی ہے، یہی مقصد ہوتا ہے، اور کیا مقصد ہوتا ہے۔ اور جہاں اللہ کے سامنے حاضری لگانی ہوتی ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہوتا ہے، اور ایسا حکم کہ جس کی سرے سے کوئی معافی کی صورت ہی نہیں ہے، اس حکم کو پورا کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اہمیت نہیں ہے دل میں۔ تو نمازوں کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، خصوصی طور پر نمازوں کی۔ رمضان کا مہینہ گزرا، اللہ کا بڑا ہم پر احسان ہوا، اب اللہ کے اس احسان کا ہم نے شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس نعمت میں برکت بھی عطا فرمائیں گے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اللہ تعالی قبول و منظور بھی فرمائیں گے،
اور اللہ ہمیں مزید ان اعمال کی توفیق بھی دیں گے شکر ادا کرنے کی برکت سے، اور ان اعمال کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، خاص طور پر اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اس لیے کہ نماز کے بغیر دین کا کوئی تصور نہیں ہے۔ نماز کی حفاظت کرنی ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، اوقات کی بھی پابندی کرنی ہے، جماعت کی بھی پابندی کرنی ہے، مسجد کے اندر آ کر تکبیر اولیٰ کی پہلی صف کی پابندی کی کوشش کرنی ہے، اس کو اہمیت دینی ہے، تو پھر اللہ تعالی ہمارے دنیا و آخرت کے سارے کام بنا بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ سارے کام ہمارے سنوار دیں گے، ہمارے اللہ تعالیٰ سارے مسئلے بھی حل کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر، اور پھر یہاں یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کا تحفہ عطا کیا تو اس میں یہ نہیں فرمایا کہ جو دل چاہتا ہے کرو۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اسلام ہمیں ہر موقع کی مناسبت سے کوئی عبادات سکھاتا ہے، اللہ کی یاد سکھاتا ہے۔ عید کے موقع پر بھی 2 رکعت عید کی نماز رکھ کے، اجتماع رکھ کر، خطبہ رکھ کر بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ تمہاری حقیقی خوشی کیا ہے۔ عبادت کے بدلے میں تمہیں خوشی کا دن ملا، اس خوشی کے دن بھی تم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تم ایسا نہ ہو کہ آزاد نکل جاؤ اور دنیا میں جو چاہے کرتے رہو، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر حقیقی طور پر عمل پیرا ہونے کی اور دین اسلام کے احکامات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ جو کمی بیشی ہم سے رہ جاتی ہے اللہ تعالی معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔